ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے چینل وغیرہ کا نام اور ایڈمن کا جو آپ نے لکھا ہے ان کا نام لینا مناسب تو نہیں ہے کیمرے پہ، مگر ایک جو چیز آپ نے لکھی ہے کہ جیسے ولاگ وغیرہ بنانا یا اس قسم کی باتیں، کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے ایف بی وغیرہ پر فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں یا ولاگنگ کرتے ہیں کہیں جاتے ہیں، تو ایسا معاملہ شریعت میں کیسے ہیں؟ دیکھیں، علماء کرام نے جو جائز چیز کی ویڈیو کا جائز کا حکم دیا ہے وہ اس حد تک ہے کہ اگر کوئی شرعی ضرورت ہو تو بندہ اس کا استعمال کرے۔ اب اس کا فائدہ اٹھا کر اگر کوئی شخص بے ضرورت کسی حب جاں میں مبتلا ہے تو یہ پھر اس کی آپسی یعنی نفس کی جو ہے خواہشات ہے۔ ولاگنگ کے اندر ہوتا تو غالباً کچھ نہیں ہے، شاید یہ کہ بندہ کہیں ٹور وغیرہ پہ جاتا ہے یا کہیں پہ بھی اس کا آنا جانا ہوتا ہے، لوگوں کو وہ چیز لائیو دکھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بندہ اپنا اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر چیز پبلک کے سامنے شو آف کرواتا ہے، اور یہ ایک قسم کی صرف پبلکسٹی پانا یا حب جاہ یا حب مدح وغیرہ والی بات ہے۔ اور یہ دونوں جو ہیں مرض ایسے ہیں قلب کے مہلکات ہیں کہ یہ اپنے ایمان کے جو ہے نا بہت سارے حصے کو ختم کر دیتے ہیں اور اعمال کو وہ برباد کر دیتے ہیں۔ تو اسی قسم کی یہ خواہش کرنا، اور آج کل تو یہ ٹرینڈ اور رواج سبھی چل گیا ہے کہ ہر کوئی شخص اپنے آپ کو شو آف کرانے کے چکر میں اگر ایک چینل ہوتا ہے تو پھر دوسرا چینل وغیرہ بنا کر اس کے اوپر اپنی پرسنل اور پرائیویٹ چیزوں کو شیئر کرتے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جو لوگوں کے سامنے اگر آپ خود جان کر نہ لاتے تو وہ کبھی نہ آتی، مگر یہ کہ اپنا کھانا پینا چلنا ہر چیز کو لوگوں کے سامنے دکھانا کہ شاید لوگ اس کی تعریف کریں، تو یہ سب معاملے اس لیے کیے جاتے ہیں، حقیقت تو یہی ہے۔ اسی طریقے سے بے فضول میں اپنے فوٹو کو شیئر کرنا، اکثر ایف بی وغیرہ میں جمعہ والے دن بہت سارے لوگ فوٹو شیئر کرتے ہیں اور ہر بات ہر میسیج کے ساتھ اپنے فوٹو کو پیسٹ کرنا کہ جمعہ مبارک ہو اور عید مبارک ہو اور یہ مبارک ہو، تو یہ سب معاملے بھی جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ خصوصاً دینی شخصیت کو یا دینی پہناوا پہنے والے شخصیت کو تو کم سے کم اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ لوگ ان کے بارے میں جو ہیں وہ بدگمانی نہ کریں۔ اور اس کے اندر کوئی جائز کی صورت اور شرعی صورت ہو ولاگ کے اندر تو سمجھ میں آتی ہے، ورنہ تو یہ کہ صرف یہ وقت کا اسراف کرنا ہے، اور یہ کہ کھیل کود و لہو کے حکم میں ہی آئے گا، اور قرآن پاک نے کھیل کود سے منع کیا، بلکہ ان کا سامان تک خریدنے کو قرآن پاک نے منع کیا ہے۔ اور حب مدح کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اپنے کسی کام پر لوگوں کی تعریف کو پسند کرنا، یہ خواہش کرنا کہ لوگ جو کام کر رہا ہے لوگ اس کی تعریف کریں، اسے حب مدح کہتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر اس کا حکم یہ ہے کہ حب مدح جو ہوتا ہے وہ آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور حب جا ہوتا ہے کہ عزت اور شہرت کی طلب، اور یہ جو ولاگنگ وغیرہ ہوتی ہے اس طریقے کے ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں جس میں کوئی بھی شرعی احکام نہیں ہوتا، قوم کی کوئی رہنمائی نہیں ہوتی، صرف اپنی پرسنل لائف کو اس میں دکھایا جاتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اور یہ شو آف کروایا جاتا ہے کہ لوگ ہمیں فالو کریں، تو اس کو بھی حب جاہ کہتے ہیں۔ یعنی شہرت اور عزت کی طلب کرنا، یعنی یہ دونوں چیزیں طلب کرنا، اس کو جو ہے وہ حب جاہ کہتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے وہ مومن کے دل میں فساد پیدا کرتی ہیں۔ بلکہ حدیث پاک کے مطابق 2 بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں کے ریوڑ میں اتنا جو ہے نقصان نہیں کرتے جتنا یہ حب جاہ اور حب مال کی طلب نہ مومن کے دل میں فساد پیدا کرتی ہے، بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ تو یہ ایمان کے اندر اس طریقے سے مطلب گھس کے آدمی کو خود خبر نہیں ہوتی، اور پھر یہ کہ یہ اندھا بہرا بھی کر دیتی ہے۔ تو اگر کوئی اصلاح بھی کرتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ دینی شخصیت کہلائے جانے والے اس قسم کے ولاگنگ وغیرہ جو کرتے ہیں تو اس سے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شہرت کا مقصد لوگوں کے دل میں مقام بنانا ہوتا ہے، یعنی جو اپنی ویڈیو وغیرہ ڈالی جاتی ہے اس میں جو پبلک سٹی ہوتی ہے تو لوگوں کے دل میں اپنی عزت اور مقام بنانا ہوتا ہے، اور یہ ہر فساد کی جڑ ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ لوگ دین میں یا دنیا میں اس کی طرف انگلی اٹھائیں، یعنی یہ کہ وہ ایسا کام کرے لوگ اس کی طرف انگلی سے اشارہ کریں، اس کی تعریف کریں انگلی اٹھا کر، اور آدمی اس چیز ایسے کام یعنی خود کرتا ہے کہ ایسا کیا جائے تو یہ آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا یہ حدیث اور بزرگان قول کے مطابق بھی جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ اپنی شخصیت کو اس طرح بلند نہ کرو کہ لوگ تمہارا ذکر کریں، یعنی اس طریقے کے کام نہ کرو فیمس ہونے کے، پبلکسٹی پانے کے، کہ لوگ تمہارا ذکر کریں، بلکہ چھپ کر رہو، خاموش رہو، کہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اس میں تم محفوظ ہو، یعنی خاموش رہنے میں، چھپ کے رہنے میں تم محفوظ ہو۔
اور اسی طریقے کی کتنی حدیث پاک چھپے رہنے میں ہی آئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو لوگوں کی نظروں سے چھپ کے رہتے ہیں، اور ان کے حلیے بھی ایسے ہیں کہ لوگ ان کو جو ہے جانتے نہیں، نہ کہ یہ کہ اپنے آپ کو شو آف کروانا، بلکہ اس کی تو قرآن مقدس میں بھی مذمت موجود ہے سورہ آل عمران کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، اور ایسے لوگ جہنم کے قریب ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہٰذا یہ کہ حب جاہ کو طلب کرنا یا حب جاہ کو چاہنا یا اس کے لیے کوشش کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں دل کے اندر فتنہ پیدا کرتی ہیں، ایمان اور اعمال کے اندر فتنہ پیدا کرتی ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں یہ ولاگنگ کے اندر ہوتی ہی ہیں اکثر، اس کا اور کوئی شرعی مقصد نہیں ہوتا۔ آگے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ البتہ اگر اپنے دین کے کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو خود شہرت دے اور مشہور کر دے، اور اس میں بندے کا کوئی ایسا خود کا کوشش یا دخل نہ ہو، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ مثلا یہ کہ علماء کرام بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں، تو دنیا بھر میں وہ جاتے ہیں تقاریر وغیرہ کرنے، تو ان کی وہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ خود اپنی ویڈیو یا اس قسم کے فوٹو وغیرہ ڈالیں اور حب مدح یا حب جاہ میں مبتلا ہوں یا اپنی تعریف کی کوشش کریں، بلکہ وہ نارمل ایک تقریر کے لیے جاتے ہیں، اور ان کے جو محب ہوتے ہیں، چاہنے والے، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ خود ان کی ویڈیو یا فوٹوز وغیرہ اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح ان کی دنیا میں شہرت ہوتی ہے، یا پھر ان کی تقریر وغیرہ کی ویڈیو کہیں پروگرام کے لیے جاتے ہیں تو اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو اس طرح ان کی شہرت ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے، کیونکہ شہرت وہ ہوگی کہ جو بندہ خود ایسے کام یا کوشش کرے کسی بھی سورس کے ذریعے، سوشل میڈیا ہو یا کوئی ایسے کام، کہ چاہے وہ کنٹروورسی کام ہی ہو، کہ کوئی ایسے ووادی کام ہمیشہ کرتا رہے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں رہے، یا پھر کوئی ایسے بات ولاگنگ کے ذریعے یا کیسے بھی لوگوں کی نظروں میں رہے، تو یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ حب مدح اور حب جاہ دونوں چیزیں وہ جائز نہیں ہیں۔ لیکن یہ کہ علماء کرام کی جو شہرت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ان کو مشہور کرتا ہے اپنی تقاریر یا دنیا کا جو وہ ٹور کرتے ہیں دین کی خدمت کے لیے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے لیے اپنے بندے کو فیمس کر دیتا ہے، تو ایک چیز الگ ہے۔ ورنہ یہ کہ پرہیزگاری وہی ہے، ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا طریقہ کار وہی ہے کہ جتنا چھپ کے رہا جائے اس کے اندر خیر اور عافیت ہے، اور لوگوں کے سامنے اپنا آپ کو شو آف کروانا، تو یہ فضول کھیل کود اور بے ضرورت کی باتیں، اس میں شرعی کوئی چیز نہیں ہے۔ یا تو کوئی ایسا چینل ہو کہ جس میں قوم کی رہنمائی ہوتی ہو، قوم کے لیے کوئی فائدے کی چیز ہو، اگرچہ نعت خوانی کا ہو یا پھر تقریر کا ہو، بیانات کا ہو، تعویذ کا ہو، وظائف کا ہو، مسائل کا ہو، کہ جس میں لوگوں کی رہنمائی ہو، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ مگر یہ کہ صرف ایسا چینل کہ جس میں لوگ اپنی پرسنل ڈیٹیل ڈالتے رہیں، ولاگنگ وغیرہ کرتے رہیں، جہاں ٹور کریں، یہ جو اپنے اندرونی معاملے کریں، کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے جو کمرے کے گھر کے معاملے ہیں، یا ہم کہیں گھومنے جاتے ہیں یا کچھ خریدتے ہیں، تو وہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ تو یہ صرف اپنی پبلکسٹی پانا اور اپنی شہرت طلب کرنا، اس کے سوا اس کے اندر کوئی شرعی مسئلہ جو ہے وہ نہیں۔ اگرچہ وہ ایڈمن حضرات جو بھی ایسے ہوتے ہیں یا امام حضرات، وہ اگرچہ لاکھ منع کریں کہ ایسا نہیں ہے، تو اس میں کوئی شرعی صورت بھی نہیں ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کہ شریعت نے چھپنے کا حکم دیا، آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ شو آف کر رہے ہو۔ باقی یہ کہ جن کا معاملہ ہے ان سے ہی کمنٹ کے اندر ایک بار پوچھا جائے کہ بھائی یہ ولاگ بنانے کا اس طریقے کی ویڈیو کہ جس کے اندر کوئی شرعی جو ہے نا اصلاح تو قوم کی نظر نہیں آ رہی، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ تو ہو سکتا ہے وہ بہتر بتا دیں کہ بھائی اس کا کیا مقصد ہے، اور وہ اپنے لفظوں میں صاف بتائیں گے تو اچھا رہے گا۔ مگر یہ کہ اس میں جو صورت ہے وہ صرف شہرت طلب کرنے کی ہے، اس کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ایسے ولاگیں نہیں بنانے چاہیے، اس قسم کے چینل بنا کے اپنا ڈاٹا برباد کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اور جو لوگ اس قسم میں اپنا ڈاٹا اور پیسہ صرف کر کے دیکھتے ہیں بروز قیامت، ان کو بھی اس کا حساب دینا ہی پڑے گا، کیونکہ ہر مال جو ضائع کیا گیا ہے بندے کو، جب تک وہ قیامت کے دن حشر کے میدان سے قدم نہیں ہلا سکے گا، جب تک وہ یہ جواب نہ دے دے کہ دولت کیسے کمائی اور کہاں خرچ کی۔ تو یہ جو نیٹ پیک پہ ڈاٹا پہ دولت خرچ ہوتی ہے نا، اس کے اندر اگر اچھی نیت نہیں ہوگی تو بھی بندہ اس کے اندر مبتلا ہوگا۔ مثلا یہ کہ انٹرنیٹ کرانے سے پہلے صرف یہ نیت کرے کہ یہ جو ڈاٹا انٹرنیٹ مجھے ملے گا، جو میں کرا رہا ہوں، صرف اور صرف علم دین کو سیکھنے ہی کے لیے اس کا استعمال کروں گا، اور اپنی نمازوں کو، عبادت کو درست کروں گا، تو اس کے اوپر ثواب ملے گا۔ اور یہ کہ صرف نیٹ پیک ڈلوا لیا بھی نہیں کسی ثواب کے، تو مباح تو تب بھی ہے، مگر یہ کہ پھر اس کے اندر ولاگنگ کے چینل لے کے اپنا ڈاٹا برباد کرے گا، وقت برباد کرے گا۔ تو اس قسم کے چینل لوگ بناتے ہی اس لیے کہ آپ لوگ جو ہے نا اس کا تماشا دیکھیں۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو تماشا دکھانے والے ڈگڈگی بجا کے بندر کو نچاتے ہیں، تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ان کے ڈگڈگی بجانے کا؟ کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں اور آ کے ان کا جو ہے کھیل کود وہ دیکھیں۔
बिलफर्ज अगर लोग वहाँ इकट्ठे ही नहीं होते, कि लोग वहाँ हैं ही नहीं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, तो वो अपना बस्ता उठा के जो है वो किसी और मकाम पर चलता बनता है। तो उसके रुकने की वजह ही यही होती है कि जब लोग देखते हैं तभी वो लोग आगे अपना मामला करते हैं। तो इस तरीके के जितने चैनल गैर शरई हैं कि जिनका कोई मकसद नहीं है, या अगर कोई फ़ोटो अपलोड करता भी है किसी भी चीज़ की मुबारकबादी, कोई ख़बर देने के लिए, और वहाँ फ़ोटो की उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको टोक सकते हो कि भाई ये फ़ोटो की कोई ज़रूरत तो नहीं है, इसमें क्या आपका मकसद है सिर्फ। और इसी तरीके के अगर ब्लॉगिंग वगैरह की वीडियो, तो उनको कह सकते हो कि इसमें कोई शरई ज़रूरत तो समझ में नहीं आ रही, कि आप अपनी पर्सनल लाइफ चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कैमरे पे दिखाना चाह रहे हो, तो इसका क्या मतलब है। पूछेंगे आप उनसे तो आसानी हो जाएगी, वरना ये कि आप लोग देखते हो, कमेंट्स करके उनकी तारीफ़ करते हो, तो उनको और ज़्यादा खुशी होती है। और ये कि तारीफ़ को पसंद करना अपनी, ये भी बहुत ज़्यादा ईमान की ख़राबी वाली बात है। तो इसीलिए वो फिर आगे भी वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप लोग देखना बंद कर दो, कमेंट्स में पूछ लो उनसे, तो खुद ब खुद वो इसका जो है ना जवाब दे देंगे। वरना ये कि ऐसे चैनलों से बनाने से बचना चाहिए और देखने से भी। पत्थर में असल लाले पुरनवार